الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک کی تلاوت ہوئی۔ کل تحویل قبلہ کی بحث آئی تھی کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کو پھیر دیا گیا تھا۔ اسی بحث کو سمیٹتے ہوئے قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ اصل بحث یہ نہیں ہے کہ کس طرف رخ کرنا ہے، مشرق کی طرف کہ مغرب کی طرف، یہ تو اللہ کا حکم ہے، جس طرف بھی اس نے حکم دیا اس طرف رخ کرنا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ زندگی کا رخ اور زندگی کا قبلہ درست ہو جائے، اور ایک ایسی جامع آیت قرآن مجید میں اتری جسے آیت البر کہتے ہیں، نیکی کی آیت۔ یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال درست کرو، یعنی عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں، ہر چیز میں اللہ کی طرف رخ ہو، اپنے زندگی کے معاملات کو درست کیا جائے۔ پھر نیکیوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بہت سے احکام دیے گئے، جن میں ایک حکم یہ بتایا گیا کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس وقت جو قصاص کا حکم ہے کہ کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دونوں کے درمیان خواہ کتنا ہی فرق ہو، کوئی سماجی اعتبار سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن جان کے بدلے جان کا قانون بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ اسی میں زندگی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم کسی کی جان لیں گے تو میری بھی جان لی جائے گی، تو وہ قتل کرنے سے بچے گا۔ جب وہ بچے گا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر دونوں خاندانوں کے جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ بھی نہیں چلیں گے، اور اس طرح پورا معاشرہ محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر روزے کی فرضیت کا ذکر آیا، رمضان کے مہینے کا تعارف آیا کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا جس میں ہدایت کا سامان ہے پوری انسانیت کے لیے۔ پھر روزے کی حالت میں تو منع کیا گیا مرد و عورت کو آپس میں، میاں بیوی کو ملنے سے، لیکن رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت دی گئی، اس کا بھی خصوصی ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ تم باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مال نہ کھاؤ، کسی کا بھی مال، چاہے وہ جوا ہو، رشوت ہو، یا اور کوئی ناجائز طریقہ ہو، تمہیں مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ذکر ہوا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی تمہارا دشمن مقابلے پر آ جائے اور تم سے جنگ کرنا چاہے تو تمہیں جہاد کے لیے آمادہ کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے کہ پھر تم اپنی جان نہیں بچا سکتے، اور تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر اس طریقے پر جواب دو جیسے کہ اللہ نے حکم دیا۔ اس کے خاص آداب مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے۔ پھر قمری تاریخ کو، یعنی چاند کی تاریخوں اور قمری کیلنڈر کو، لونر کیلنڈر کی اہمیت بیان کی گئی کہ جتنے بھی اسلامی اعمال ہیں اور عبادات ہیں سب اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان تاریخوں سے جوڑیں اور ان تاریخوں کو اپنے کاموں میں استعمال کریں۔ پھر حج کے سلسلے میں ذکر کیا گیا کہ حج کے احرام کے لیے مخصوص مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں کہ انہی میں احرام باندھے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ حج کے سفر میں بھی انسان کاروبار کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ قریش کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جو منی سے مزدلفہ میں جا کر ٹھہر جاتے تھے، عرفات جا کر مزدلفہ نہیں لوٹتے تھے، ان سے کہا گیا کہ جیسے عام لوگ منی سے عرفات جاتے ہیں پھر مزدلفہ میں آ کر رات گزارتے ہیں، تمہیں بھی ایسے ہی کرنا ہے، کسی کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے۔ پھر وہ آ کر اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، فرمایا گیا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اپنے خاندان اور اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو بات چیت میں، معاملات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی معاملہ پڑ جائے تو وہ سب جھگڑالو ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے طریقوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کسی صرف ایک حصے کو لے کر دوسرے حصے کو چھوڑ مت دو، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ان قوموں کے کچھ حالات کی طرف اشارہ کیا اور یہ دکھایا کہ حالات صرف تمہارے ہی ساتھ نہیں آئے، پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ایسے حالات آئے کہ وہ کہہ پڑے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، ان کو ہلا دیا گیا تھا، وہ تڑپ گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر ہمارا کیا ہوگا۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد تو آ کر رہے گی، لیکن اہل ایمان کا کام ہے کہ اس کا انتظار کریں اور اللہ کی مدد پر پورا یقین رکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انفاق کے بارے میں مختلف انداز سے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا۔ یہاں یہ فرمایا گیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ کم خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، اصل یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں اور کس نیت سے خرچ کریں۔ اگر اچھی نیت سے تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں فرمایا گیا کہ تھوڑا بہت تمہیں اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہو، لیکن اس میں انسان کے جسم کا، عقل کا اور ہر طرح سے سماج کا اتنا نقصان ہے کہ اس سے تمہارے لیے بچنا ضروری ہے۔ پھر بعد میں جا کر سورہ انعام کے سورہ مائدہ میں اس کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا۔ یتیموں کے کچھ حقوق ذکر کیے گئے، خواتین کے بارے میں جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، پیریڈز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہیں اس حالت میں ان سے بچنا ضروری ہے، لیکن یہودیوں کی طرح نہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی منع ہو، اٹھنا بیٹھنا بھی منع ہو، نہ عیسائیوں کی طرح کہ عام جیسے میاں بیوی ہر حالت میں ملتے ہیں ویسے حیض کی حالت میں بھی ملنے لگے، اس کو منع فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے معاشرتی نظام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ طلاق ایک ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 طلاق دی جائے، 3 طلاق دینے سے بچا جائے۔ اگر کوئی دے ہی دے تیسری طلاق تو اصل اسلام سے پہلے ہزار طلاقیں لوگ دیتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ 3 تک اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سخت ترین مکروہ اور غلط عمل قرار دیا گیا، اور اگر کوئی ایسا کر لے اور میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں، پھر کہیں اور شادی ہو جائے، اتفاق سے وہ دوسری بھی طلاق ہو جائے، تو پھر پہلے شوہر کے لیے وہ جائز ہو سکتی ہے، جسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی پریکٹس نہیں تھی جس کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اتفاقاً اگر دوسری شادی بھی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد پھر اجازت ہوتی ہے کہ پہلے شوہر سے مل لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کے کچھ حقوق ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سپریشن بھی ہو جائے تو جو انفینٹس ہیں ان کے جو رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے۔ دودھ پلانے کا جو حق ہے وہ ماں کے ساتھ بچہ رہے گا اور اسے وہ حق ملے گا۔ عدت میں نکاح کا پیغام دینے سے منع کیا گیا۔ اشاروں میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن نہ عدت میں نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اور احکام دیے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرف لوٹایا کہ صرف یہ جو خاندانی نظام ہے یہ کافی نہیں، کبھی ضرورت پڑے گی کہ تمہیں اللہ کے راہ میں اپنی جان بھی دینی پڑے گی۔ ایک قوم کا ذکر کیا گیا جو طاعون اور وبا کے ڈر سے جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا، لیکن موت سے نہیں بچ سکے، ان پر موت آئی اور کسی نبی کی دعا سے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ حضرت طالوت کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن بہت زیادہ لوگوں پر وہ غالب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ تعداد اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی جب مدد آ جاتی ہے کہ تھوڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ بھاری تعداد پر غالب فرماتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ایسے واقعات ذکر کیے گئے جن کے ذریعے سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور زندہ کیے جانے پر ایمان اور یقین پیدا کرانا مقصود تھا۔ یہاں دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے، پھر تیسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے، جس کا مضمون انشاءاللہ ہم کل کی آیات کے ساتھ ملا کر ذکر کریں گے، چونکہ آج کی بنسبت کل تھوڑی سی مقدار کم ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔